السلام علیکم دوستو، جب شیطان مردود نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام کی اداسی کو دیکھ کر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا اور وہ دونوں بطور جوڑا جنت میں رہنے لگے۔ تنہائی اور اداسی دور ہو گئی۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اس وقت جنت میں سانپ بھی رہتا تھا اور جنت میں سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست خوشبو بھی آتی تھی، اور وہ سانپ جب جنت میں رہتا تھا تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ جنت سے باہر بھی جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سانپ جنت سے باہر آیا تو شیطان نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ واپس جنت میں لے چلو، جس پر سانپ نے کہا کہ تم تو جنت میں نہیں جا سکتے، تمہیں اللہ نے جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے تمہارا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ شیطان نے سانپ کو اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہیں رہا کرتا تھا، وہ دن یاد کرو کہ جب میں تمہارا دوست رہا کرتا تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ سانپ نے پہلے تو بہت منع کیا، لیکن آخرکار شیطان کے بار بار کہنے پر سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن تم ایسے اندر نہیں جا سکتے، بلکہ تم یوں کرو کہ تم سانپ بن جاؤ اور میرے ساتھ یہ مور بھی باہر نکلا ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا اور تم اندر پہنچ جاؤ گے، اندر جا کر یہ مور تمہیں اگل دے گا۔ پیارے دوستو، شیطان کو یہ مشورہ پسند آیا اور شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے کھا لیا۔ سانپ اور مور جنت میں چلے گئے اور مور نے وہاں پہنچ کر اسے اگل دیا اور یہ شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے ملاقات کی اور کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور یہ شیطان کہنے لگا کہ جنت کے اس پھل کو تم دونوں کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے اور اس طرح کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل نہیں کھایا اور نہ ہی ہم ایسا کریں گے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے۔ لیکن دوستو، شیطان نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ یہ ان کا خیر خواہ ہے، دوست ہے، مگر انہوں نے شیطان کی کوئی بات نہ مانی۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ وہ پھل کھائیں، وہ پھل بہت عمدہ ہے، اللہ نے وہ پھل کھانے سے آپ کو اسی لیے منع کیا ہے، کہیں وہ پھل کھانے کے بعد آپ دونوں فرشتہ نہ بن جائیں، اور تمام باتیں کہنے لگا۔ پہلے تو اماں حوا نے منع کیا، لیکن بہت زیادہ اصرار کرنے پر، خوشامد کرنے پر شیطان نے آخرکار اپنی بات منوا ہی لی اور انہوں نے وہ پھل کھا ہی لیا۔ اور صرف یہی نہیں، آدم علیہ السلام کے اٹھنے پر، اماں حوا کے کہنے پر انہوں نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا گیا، یعنی کہ ان کی غلطی کی سزا یہ ملی کہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک تم زمین پر ہی رہو گے۔ پیارے دوستو، اس جرم کی وجہ سے سانپ اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور انہیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا۔ مور ایک انتہائی خوبصورت جانور تھا جس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے پاؤں بھی کافی خوبصورت تھے، لیکن مور کی خوبصورتی اس سے چھین لی گئی اور اس کے پیروں کو بدصورت بنا دیا گیا۔ اور سانپ، جس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ شیطان کو جنت میں کس طرح سے لے جایا جا سکتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی مہک اور خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا اور اللہ نے اس کے پاؤں بھی ختم کر دیے۔ یوں سانپ اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس طرح آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، مور اور وہ سانپ جنت سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ کون سی مخلوق تھی اور زمین و آسمان کی تخلیق کیسے کی گئی؟ دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے زمین پر تھا کیا؟ تو یاد رہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس زمین پر پہلے پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا، اور تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو لگا دیا جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستو، یاد رہے، پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان بھی نہ تھا، جو اللہ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمان کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ نہ تھا، ہر طرف دھواں تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں سے آسمان بنایا۔ جب آسمانی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا
तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए, यानी कि आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात में चमकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ने जमीन और आसमान सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, जंगल, दरिया, समंदर और सहरा और मैदान, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से दाखिल किया। और अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पेड़ पौधे सब्जा उगा दिए। दोस्तों, मालूम हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरतीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लीस की बातों में आकर जब उन्होंने वो फल खाया तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। दोस्तों, याद रहे अल्लाह की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। तमाम जहां को पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। जमीनों आसमानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह की है और जन्नत दोज़ख को पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह पाक की मखलूकात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी मखलूकात है, ये सब अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला की कुदरत बस्ती ही है और अल्लाह ताला का इल्म भी बस्ती ही है और इंसान की अक्ल महदूद है। इंसान सिर्फ उतना ही जानता है जितना अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमत वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।